بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، صدق الله العظيم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں قاری محمد الیاس آزاد ہزاروی شاذلی اپنے چینل سے آپ کے ساتھ مخاطب ہوں اور خوش آمدید کہتا ہوں۔ ربیع-الاول کا مبارک مہینہ ہمارے لیے بہت ہی رحمتیں اور برکتیں اس لحاظ سے لے کر آتا ہے، کائنات کی سب سے بڑی ہستی، اللہ کا سب سے زیادہ پیارا لاڈلا پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مبارک مہینے میں تشریف لایا۔ اس لحاظ سے اس مہینے کے نام کو بھی دیکھا جائے، ربیع کے معنی ہے بہار۔ بہار کا موسم سارے موسموں سے اچھا موسم ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کے اندر بھی جو موسم ہوگا وہ بہار کے موسم کی طرح ہوگا۔ اللہ نے اس مہینے کا نام ہی موسم بہار رکھ دیا جس مہینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ اور ہمارے لیے یہ بہت بڑی سعادت، بہت بڑی رحمت اور بہت بڑی خیر و برکت ہے کہ ہم پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے اوپر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کو اپنا لیں۔ یہ محبت کا اعلیٰ درجہ اور سب سے اونچا درجہ یہ ہے کہ محبوب کی اداؤں کو پسند کیا جائے، اور اللہ رب العزت نے بھی محبوب کی ہر ادا کو قرآن پاک کے اندر ذکر کر دیا۔ قرآن کریم کا کوئی ایسا سپارہ، کوئی ایسا رکوع، کوئی ایسی آیت مبارکہ نہیں ہے جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نمایاں نظر نہ آتی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے صحابہ اکرام نے پوچھا، آپ نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو قریب سے دیکھا، خلوت میں دیکھا، جلوت میں دیکھا، کوئی آپ کی صفت، کوئی آپ کی شان، کوئی آپ کی عظمت تو ہمیں بتائیں۔ تو آپ نے جب یہ بات سنی تو کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مجھ سے پوچھتے ہو؟ کیا قرآن نہیں پڑھتے؟ قرآن پاک کو الحمد سے لے کر والناس تک پڑھو، ہر صفحے کے اوپر میرے محبوب کا حسن بکھرا ہوا۔ یہ قرآن شان بیان کرتا ہے۔ اور ہمارے لیے سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ ہم ہر آپ کے طریقے کو، آپ کی سنت کو، آپ کی ادا کو اپنے سینے سے لگا کر اس کے اوپر عمل کریں۔ ویسے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے احکامات بتائے، بہت سے طریقے بتائے، لیکن ان میں سے میں ایک طریقہ اس وقت آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اور اس کا اتنا بڑا فائدہ ہوگا، دنیا میں بھی آپ کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب۔
اور جب دعا کسی کو دی جاتی ہے تو یہی کہتے ہیں اللہ تیری دنیا بھی اچھی کرے اور آخرت بھی اچھی کرے۔ اب جس کی دونوں اچھی ہو جائیں تو اس کی کامیابی میں کوئی شک نہیں رہ جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانا کھانا اور پانی پینا یہ ہر ایک کی ضرورت ہے، اس کے بغیر تو بندہ زندہ رہ ہی نہیں سکتا۔ اب صرف ہم نے یہ خیال کرنا ہے کہ کھانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے کے مطابق کھایا جائے اور پانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے کے مطابق پیا جائے، تو اس کی خیر و برکات سب سے پہلے دنیا میں ہمیں ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور دنیا کی خیر و برکت مانگنے کا اللہ نے حکم دیا، ربنا آتنا فی الدنیا، جب بھی مانگو کہو یا اللہ تو مجھے دنیا عطا فرما۔ کیا مطلب؟ دنیا کے اندر خیر اور بھلائی عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، دنیا میں بھی خیر اور بھلائی اور آخرت میں بھی خیر اور بھلائی عطا فرما۔ اب دیکھیں ہم نے یہ نیت کر لی کہ آج کے بعد یعنی جیسے ہی ربیع کا چاند نظر آئے اور دل کے اندر ذہن کے اندر یہ بات بیٹھ جائے کہ یہ مہینہ اس لیے مبارک ہے کہ کائنات کی سب سے بڑی ہستی اس مہینے میں تشریف لائی، آج کے بعد ہم کھانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کھائیں، بس یہی چیز آپ کے لیے بہت بڑی کامیابی کی بن سکتی ہے۔ اور صحابہ کرام تو ایسے عمل کرتے تھے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، میں واقعہ تفصیل سے نہیں بتاتا، آپ اندازہ لگائیں کہ صحابہ کیسے عمل کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر وعظ فرما رہے تھے، کچھ لوگ کھڑے تھے، صحابہ اکرام کا ہجوم تھا، حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، ایک پاؤں دروازے کے اندر ہے اور دوسرا باہر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز آئی کہ بیٹھ جاؤ، حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں دہلیز کے اندر ایک پاؤں ہے ایک باہر ہے، وہیں بیٹھ گئے۔ تو بعد میں پوچھا صحابہ نے کہ یہ کیا، آپ ذرا اندر آ جاتے یا پیچھے ہو کے بیٹھ جاتے؟ تو کہنے لگے نہیں، اگر میں وہاں سے قدم آگے یا پیچھے کرتا تو اس میں تو دیر لگ جاتی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ بیٹھ جاؤ، میں وہیں بیٹھ گیا۔ کسی نے اس بات کی بڑی زبردست عکاسی کی کہ مت پوچھ کہاں بیٹھ گئے، تیری محفل میں غنیمت ہے جہاں بیٹھ گئے۔ تو یہ صحابہ اکرام کا عمل ہوتا تھا۔ کیا ہم ایک چھوٹا سا عمل جو ہماری ضرورت بھی ہے، جس میں ہمارا فائدہ بھی ہے، جس میں ہماری صحت کا دار و مدار بھی ہے، وہ کھانا ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کھائیں تو کیا فائدہ ہوگا؟ سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ رزق کی تنگی دور کر دے گا۔ وہ طریقہ آپ کا کیا ہے کہ دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھایا جائے اور گھر کے سارے افراد مل کر کھانا کھائیں، اور کھانا جب شروع کرنا ہے ہاتھ دھو کے کھانا کھانا ہے۔ اب اس میں ایک چیز اچھی طرح سمجھنے کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی ہاتھ دھو کر کھانا کھاتے تھے تو اپنے ہاتھوں کو کسی کپڑے سے صاف نہیں کرتے تھے، تولیے سے یا ٹیشو پیپر سے ہاتھوں کو صاف نہیں کرتے۔ اس چیز کو لوگ نہیں سمجھتے۔ یہ بھی آپ کی سنت ہے کہ ہاتھ دھو کر اسی طرح تر ہاتھوں سے گیلے ہاتھوں سے فوراً کھانا شروع کر دیا جائے، اور کھانا کھانے کے بعد آپ تولیے سے یا ٹیشو پیپر سے ہاتھوں کو صاف کر سکتے ہیں۔ یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ انشاءاللہ آپ کو کبھی بھی پیٹ کی کسی قسم کی بیماری نہیں ہوگی۔ اس برکت سے اللہ ان بیماریوں سے حفاظت فرمائیں گے اور رزق کی تنگی کبھی نہیں ہوگی۔ اور کھانے کے بعد دعا ہے، دعا کیا ہے؟ وہ شکر ادا کرنا ہے اللہ تعالیٰ۔ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، یہ دعا ہے
جو یہ دعا پڑھ لے گا اللہ رب العزت اپنی نعمتوں کا اس کے اوپر اضافہ کر دے گا۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ یہ بہت بڑا وظیفہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو کھانے اور پینے کے متعلق ہے، پانی بھی پئیں تو وہ بھی آپ کی سنتوں کا خیال رکھتے ہوئے پانی جب پئیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پینا ہے، دائیں ہاتھ سے پینا ہے، بیٹھ کر پینا ہے، اور پانی پینے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرنا ہے الحمدللہ کہہ کر۔ ان چیزوں کا آپ خیال کریں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت اس کی برکت سے ہر طرح کی مصیبتوں اور پریشانیوں سے اور پیٹ کی ہر طرح کی بیماریوں سے حفاظت فرمائیں گے۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 19 حروف ہیں، اگر آپ صبح فجر کی نماز کے بعد 19 مرتبہ پڑھ لیں گے تو اللہ رب العزت جہنم سے حفاظت فرمائیں گے۔ اس لیے داروغہ جہنم بھی 19 ہیں۔ جب 19 مرتبہ آپ نے پڑھ لیا، دن میں موت آ گئی، جہنم سے حفاظت ہو گئی، اور رات کو سوتے وقت 19 مرتبہ پڑھ لی، رات کو اگر موت آ گئی تو جہنم سے حفاظت ہو جائے گی۔ تو اس لیے اس کے اندر دنیا کا بھی فائدہ ہے اور آخرت کا بھی فائدہ ہے۔ اللہ مجھے بھی اور تمام سامعین کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، اور ہمارے فیس بک پیج کو بھی لائک کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر رہے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔